للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ یہ باب ہے عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اعمال حسنہ میں زیادتی ہو جانی چاہیے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے انسان موت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ لوگ بڑے دھوم سے برتھ ڈے مناتے ہیں، عجیب دیوانگی ہے۔ اگر کسی کے پاس 1,00,000 ہو اور 10,000 کم ہو جائے تو افسوس تو کرے گا مگر خوشی نہیں منائے گا۔ ہر آدمی ایک مخصوص عمر لے کر کے آیا ہے، ایک لمحہ بھی نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے انسان، وہ خوشی مناتا ہے کہ میرے 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی۔ خزانہ کم ہو رہا ہے عمر کا اور خوشی منائی جا رہی ہے۔ احادیث مبارکہ میں دراصل تعلیم اسی کی دی گئی ہے کہ آپ حقائق کا صحیح تجزیہ کریں اور جائزہ لیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور آپ کو کب کیا کرنا ہے۔ یہ باب ہے عمر کے آخری حصے میں زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب ہے۔ اس میں جیسا کہ معمول ہے امام نبوی علیہ الرحمہ کے ہمیشہ احادیث کے باب کا آغاز کسی آیت سے کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے یہاں بھی ایک آیت کریمہ نقل کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی جس میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا ہے اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے؟ یعنی ہم نے تمہیں عمر دی، زندگی دی، جب عمر بڑھی تو تم کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے تھا، جبکہ حضور سرور کائنات ڈرانے والے ہیں، انہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہیں ایک روز مرنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہاں اولم نعمرکم کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد 60 سال کی عمر ہے۔ جب آدمی 60 سال کا ہو جائے تو پھر اسے مکمل طور پہ خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب وہ اپنے آخری سفر کی مکمل پہ روانہ ہو چکا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ 40 سال کیا ہے۔ 40 سال کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال میں انسان پختہ ہو جاتا ہے، مزاج کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، اخلاقی قدروں کے اعتبار سے۔ بعض انبیاء کرام کو اعلان نبوت کا حکم 40 سال کے بعد ہی دیا گیا تھا۔ نوعمری ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بلوغ کی عمر جیسی بالغ ہو جائے ویسی وہ کثرت عبادت کرنے لگے، جو 15 سال بھی ہو سکتی ہے، 18 سال بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ اولم نعمرکم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 60 سال کے بعد نماز شروع کریں یا 40 سال کے بعد۔ یہاں ازدیاد عمل ہے، عمل میں زیادتی۔ جو فرائض واجبات ہیں وہ تو آپ کو بالغ ہونے کے ساتھ ہی آپ پہ فرض ہو جاتے ہیں، یہ عمل کی زیادتی کی بات ہے کہ اب اللہ کی طرف رجوع کا وقت آ گیا ہے، عمر کم ہو رہی ہے، زندگی کا دائرہ سمٹ رہا ہے،
اور اب اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب عمر زیادہ ہو جائے تو عبادات میں، یعنی نوافل میں، نیک کاموں میں، خیر میں کثرت کی جائے۔ فرائض اور واجبات تو بالغ ہونے کے بعد ہی فرض ہو جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھا جائے کہ نہیں 40 سال اور 60 سال کے بعد ہی عبادت شروع کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ سعدی نے کہا ہے کہ 40 سال عمر عزیزت گذشت، مولانا سعدی نے کہا ہے مزاج تو از حال طفلی نگشت، تمہاری 40 سال عمر ہو گئی اور ابھی تک تمہارا مزاج بچپنے سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ بڑے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو عمر گزرتی رہتی ہے اور اپنے عمر گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے کلام میں، احادیث مبارکہ میں بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ تمہیں موت آئے گی۔ کفاک بالموت واعظا، تمہارے لیے موت سے بہتر نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں جو ہے نا نذیر وجاکم النذیر، اس سے بعد مفسر کہا کہ اس سے مراد بھی موت ہی ہے، کہ جیسے جیسے تم عمر بڑھتی جائے گی تم موت سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ دودو للموت وابنو للخرابی، قریب ہو جاؤ موت سے اور تعمیر کرو تباہ کرنے کے لیے، بناؤ مٹانے کے لیے۔ اب آئیے حدیث پاک سماعت کریں، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعذر اللہ لامرئن اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنۃ، اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنۃ۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں کا فرمان ہے کہ اب اس شخص کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا جس کو اللہ نے موت اتنی مؤخر کر دی کہ وہ 60 سال تک پہنچ گیا ہے۔ یعنی اللہ نے اسے 60 سال تک جینے کا موقع دیا۔ اب اگر وہ نیک اعمال نہ کرے کثرت کے ساتھ تو کوئی عذر نہیں رہ گیا ہے۔ اب اسے بہرکیف ہر حال میں کثرت سے نیک اعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ لائف کی سرکل میں واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ کسی وقت بھی اللہ کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس لیے عمر بڑھتی جائے تو کثرت سے عبادت بھی کرنی چاہیے، نوافل کی کثرت، خیرات کی کثرت، اللہ دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کثرت۔ اسی کے یہی ذخیرہ ہے جو کام آئے گا، اس کے علاوہ اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو کثرت خیر کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔